بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے بیمار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں رمضان کی ایک اور زبردست ایپیسوڈ لے کر۔ رمضان کا بابرکت مہینہ بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے اس کا وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کس طرح سے روک پائیں اور کس طرح سے اپنے اس کی برکات اور رحمات کو سمیٹ پائیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نہ صرف ہمیں اس کی تیاری میں بڑا مزہ آتا ہے، بلکہ ہمیں جب اس میں انٹر کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنانا ہے، کس طرح سے اس کو گزارنا ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہے مفتی محمد اسامہ حجازی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ رمضان بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے، بس ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے اس کی تیاری تو آنے کی تیاری تو بہت اس سے کری، اس کو والہانہ استقبال بھی کیا، لیکن جب آ جاتا ہے تو ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے اس کا ہر لمحہ کس طرح سے قیمتی بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہمیں رمضان کے گزارنے کے لیے کیا آداب ہیں اور کس طرح سے ہمیں اس کو اپنے لیے فائدہ مند کرنا چاہیے۔ رمضان ایک مہمان کی طرح ہے، بالکل، اور مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے انتظامات بھی اتنے بڑے رکھنے پڑتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے امیروں سے دوستی ہے تو آپ کو دروازے اونٹ والوں سے دوستی ہے،
تو آپ کو دروازے اونچے رکھتے ہیں. اسی طرح رمضان کا معاملہ ہے کہ جب آپ اللہ سے یاری لگا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سارے مہینہ یعنی سارا سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. جو مومن ایمان والے ہوتے ہیں وہ سارا سال ایمان، بلکہ حدیث میں کہا گیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایمان والوں کو پتہ لگ جائے مسلمانوں کو کہ رمضان کی کیا برکات ہیں اور کیا رحمتیں ہیں تو تمنا یہ کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی ہو. اور رمضان تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان واقعی ایسا ہے کہ آدمی تمنا کرتا ہے. ایک دفعہ جس نے رمضان دیکھ لیا، ہم یہ کہا کرتے تھے جس نے رمضان دیکھ لیا وہ کہے گا ہمیشہ رمضان ہو. جس نے مکہ مکرمہ یا سعودی عرب میں جا کر رمضان دیکھ لیا تو وہ کہے گا ہر سال وہی سارے رمضان ہی ہو. رمضان اس کا پیسٹ بنا لینا، پیسٹ بنا کے آپ نے اس کو اپنے اسکن پہ لگا دینا. وہ چلا بھی جاتا ہے. تو ہم نے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ رمضان آنے سے پہلے یا یوں کہیں کہ مہمان آنے سے پہلے اس کے انتظامات کرنے چاہیے آپ کو. دوسرا جب مہمان آ جاتا ہے تو پھر اس مہمان کی خاطر تواضع کس انداز میں کرنی چاہیے، تو اسی طرح پھر اس مہمان کو کس اچھے انداز میں رخصت کرنا ہے. یہ تینوں چیزیں تو اس لیے میں رمضان کو بالکل مہمان کہا گیا کہ ایک مہمان کی طرح آتا ہے اور ہماری بخشش کرا کے چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہمارے پاس رمضان کا ہے. اور اس رمضان کے لیے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت مبارکہ میں کہ آپ کے اقوال بھی بہت سارے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے، اور آپ کے اعمال اور افعال اور رمضان کا شوق بھی دیکھتے ہیں. اس کے لیے وہ مشہور ایک دعا ہے جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، شعبان اور رجب سے شروع ہو جاتی ہے. تو رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی دعا مانگنے لگ جاتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، رمضان تک خیریت سے پہنچا دے. تو وہ تو رمضان کی پریپریشن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے تھے. یہ بالکل یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں اس حدیث سے کہ 2 مہینے پہلے سے انتظار شروع ہو گیا. اور نہ صرف انتظار، اس کے انتظامات کیسے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رمضان سے پہلے آپ کثرت سے روزے رکھنا شروع ہو جاتے تھے. یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم کسی کام کے، اگر مجھے کوئی کام کرنا اور وہ مجھے کام مشکل لگے تو میں اس کو خوب پریکٹس کروں گا. یہ بالکل ویسے ہی کہ آپ نے میراتھن میں ریس میں بھاگنا ہے تو آپ اسی دن تو نہیں بھاگیں گے، آپ پہلے سے تیاری کریں گے. پریکٹس تو پورا سال کرتے آ رہے ہوں گے نا. تو وہ جو پریکٹس ہے وہ ہمیں 2 مہینے پہلے سے نظر آ رہا ہے. پھر آپ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری دنوں میں جو ہے نا اپنی تہبند کس لیتے تھے. یہ اشارہ ہے، کنایہ ہے کہ آپ اپنے سارے کام کاج کو جس طرح ایک مزدور تیاری کر لیتے ہیں کہ اب میں نے اپنے کام میں جٹ جانا ہے اور میں نے بس لگن سے یہ کام کرنا ہے اور نان سٹاپ کرنا ہے. تو وہ یہ سب چیزیں جو بتا رہی ہیں یہ پہلے کہہ کے مہمان کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو ہم نے تو بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے سارے کام کاج کو یا تو پہلے پری پلاننگ کر کر اس کو جلدی نمٹا لیتے یا کچھ رمضان کے بعد کے لیے چھوڑ دیتے. رمضان میں اپنے آپ کو فارغ رکھتے تھے تاکہ یہ رمضان عبادات کے لوگ. اچھا پھر ایک اور بھی اس کے لیے اشارہ ملتا ہے حدیث میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے ماتحتوں پر اور اپنے مملوک اس زمانے میں باندھی ہوں تو غلام ہوا کرتے تو ان سے خدمت لی جاتی تھی. آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماتحت لوگ ملازمین ہیں. تو جو آدمی اپنے ماتحتوں پر یہ شفقت کرے گا کہ اپنے ان ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کر دے رمضانوں میں اور روزے کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کاج میں رعایت کر دے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بخشش بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی دے دیں گے. یہ مالک کے لیے کہا جا رہا ہے ملازمین کے حق میں. تو یہ بھی اشارہ اس بات کی ہے کہ رمضان کی پلاننگ پہلے سے کریں گے. رمضان میں ہم نے ان سے بوجھ ہلکا کرنا ہے. بہت ساری دنیا میں مسلمان ممالک میں، UAE میں اور سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے، اور پاکستان میں بھی جو بڑی نامور یعنی دین پر چلنے والی کمپنیاں شریعہ کمپلائنس، ان کو ہم نے دیکھا ہے وہ اپنے 1 گھنٹے میں سے کم کر دیتی ہیں ملازمین پر. تو یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان میں وقت کو مینیج کرنے کے لیے ٹائم کو آپ پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ مہمان تو ٹائم تو لمیٹڈ ہے نا، بہت شدید لمیٹڈ ہے. ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن اور ہر دن ایک 24 گھنٹے کا، اس 24 گھنٹے میں بھی ہم آئیں گے کہ اس میں بھی اللہ نے بڑی رحمت کی ہے ہمارے ساتھ. ایکچولی اصل میں یہ رمضان جو ہے نا یہ اس امت کے لیے رحمت ہے، اور یوں اگر کہیں تو اچھا ہوگا کہ یہ رمضان دراصل اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے، تو جو بڑا بہانہ اللہ نے تلاش کیا وہ رمضان ہے. بے شک بے شک. یعنی آپ 12 مہینے کچھ بھی کریں، رمضان میں آ کر آپ
اللہ تعالیٰ کی طرف جب توبہ طائب ہو جائیں گے تو شیطان کے گرائے پر سب پر پانی پھیر دیا آپ نے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے انشاءاللہ میں اب، اور اس میں کہا بھی کہ شیطان کو جو ہے وہ قفل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تیاری کا حصہ ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دین پر چلنا اتنا آسان ہو جائے، توبہ کرنا اتنا آسان ہو جائے کہ شیطانوں کو بھی قید کر دیں۔ دو ہی تو شیطان ہیں، ایک نفس کا شیطان ہے، وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، آپ اس کو جیسا ماحول دیں گے، ہماری فطرت ایسی انسانوں کی کہ ہم لازمی انوائرمنٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہم اگر گرم ماحول میں رہیں گے تو بھی متاثر ہوں گے، ہم ٹھنڈے ماحول میں رہیں گے تو بھی متاثر ہوں گے، اسی طرح ہم دینداری والے ماحول میں رہیں گے تو اس سے متاثر ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں تراویح میں جاتے ہیں، الگ ایک سرور ہے، قرآن مجید سننے کا ذوق بڑھ جاتا ہے لوگوں کا، تلاوت کا ذوق، سارا سال اتنی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، یہاں 3 قرآن مجید آرام سے لوگ پڑھ لیتے ہیں رمضان میں۔ یہ سارا ذوق شوق اس ماحول کا اثر ہے جو یکم رمضان سے پہلے ہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، زیادہ کھانے کو کم کریں۔ اور پہلے یہی ہوتا تھا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تیاری ہے، ایک تیاری ہماری ہے، ایک اللہ کی طرف سے تیاری ہے کہ میرے بندے اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ میرے اس دینداری ماحول میں آ جائیں گے اور وہ توبہ طائب ہو جائیں گے اور میرے بندے گناہ گار لوگ واپس آ جائیں گے۔ یہ اللہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جس آیت میں رمضان کا ذکر آیا ہے اسی آیت میں آگے چل کر یہ آیا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں کتنا قریب ہوں، مجھ سے مانگے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ مانگیں، تو وہ پچھلی امتوں کو بھی رمضان ملا، مطلب روزے ملے لیکن رمضان کے مہینے میں نہیں ملے، ہمیں رمضان کے مہینے میں دیے، اور اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل کریں بہت شارٹ اور پیکیج ان کا بہت بڑا ہو۔ اس کے لیے بھی ایک حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور پچھلی امتوں کی مثال دی ہے کہ ایک مزدور ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک، ایک مالک تھا، اس نے مزدوروں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک کام کرے گا، اس کو 1 قرات دیں گے۔ تو عیسائیوں نے کہا ہم دیں گے، ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے کہا ہم کریں گے۔ پھر عیسائی آئے دنیا میں، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک محنت کرے گا، اس کو 2 قرات ملیں گے، اس کو بھی 1 قرات ملیں گے۔ تو عیسائیوں نے کہا ہم کریں گے۔ پھر جب مسلمانوں کی باری آئی تو کہا کہ بھائی وہ کون ہے جو عصر سے لے کے فقط مغرب تک کام کرے گا اور اس کو 2 قرات دیں گے۔ اس پر کہنے والوں نے کہا کہ بھائی ہم نے بھی محنت کی اور ٹائم زیادہ لگایا، لیکن ہمیں 1 قرات، یہ جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے ٹائم بہت شارٹ کام کیا اور پیکیج ان کا ڈبل۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ہی حدیث میں کہتے ہیں کیا جو تم سے کہا گیا تھا، جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 1 قرات ملے گا، اتنی محنت کرنی ہوگی، وہ تمہیں پورا ملا؟ تو جواب ہے کہ ہاں بالکل، وہ تو یعنی جو مزدوری ہے وہ تو پوری ملی نا آپ کو، تو جو آپ کی اجرت ہے وہ پوری ملی ہے، لہذا ان کے حق میں اجرتی ڈبل رکھی گئی تھی، اللہ کے شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں اس حدیث سے بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت مختصر سے 30 دن ہے، مگر انعام اتنا ہے کہ آپ زندگی بھر کما سکتے ہیں۔ اور پھر بار بار حدیثوں میں یہ کہا گیا کہ بہت ساری وعید بیان کی گئی ہے، روزہ جو اس رمضان کو پائے اور مغفرت نہ کرائے، جو روزہ نہ رکھے یا اس طرف دل کو اپنے یعنی دینداری کی طرف نہ ہے، تو اس کی بہت ساری وعید ہے۔ مثلاً ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شعبان کے آخری رات میں ایک ممبر پر چڑھے، اور مشہور حدیث ہے، اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہوگی۔ تو پہلے ممبر پر چڑھے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر۔ تو یہ انوکھا عمل دیکھ کر لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول، یہ کچھ آپ نے پہلے پہ چڑھے کہا آمین، پھر دوسرے پہ کہا آمین، پھر تیسرے پہ کہا آمین۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ یہ اس طرح کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت اسٹرکٹلی یعنی بہت اہتمام کے ساتھ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل، ورنہ یہ مہمان ہاتھ سے خالی ہاتھ چلا جائے گا، جو ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ آیا لیکن یہ چلا جائے گا۔ اور اس طرح یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ بارش برس رہی ہے اور آپ کہیں کہ جی مجھ پر پانی نہ گرے، ہاں ایسے ہی ہے۔ اس جبکہ معلوم ہے کہ اس بارش کے پانی گرنے سے آپ کی صحت بہتر ہونی ہے، آپ کی ہر چیز بہتر ہونی ہے۔ یوں سمجھے اس کی مثال اچھی ہوگی کہ بارش اتر رہی ہے، اب ہر آدمی کے پاس کسی کے پاس چھوٹا برتن ہے، کسی کے پاس بڑا برتن ہے، وہ اس بارش میں سے کتنا سمیٹتا ہے۔ تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہم آگے پھر ان روزوں میں دن میں اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس میں مفتی صاحب بات کریں گے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی رات میں جاگ رہے ہیں، بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، دن میں پورا ٹائم سو رہے ہوتے ہیں، تو جو روزے کا مقصد ہے اس کو بیان فرمائیے۔
اچھا، اس کے لیے یاد رکھے کہ ایک جنرلی بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو پسند کرتے ہیں جو شوق و ذوق سے کی جائے. وہ عبادت جو آپ کے اوپر بوجھ بن جائے اسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. اسی لیے وہ حاجی اور عمرے والے کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ پہلے آرام کریں. اور حج کے موقع پر ایک موقع پہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا پھر حرم میں عمرے کے لیے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ عمرہ ایک مشقت والی عبادت ہے تمہارا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک خوش رہتے ہیں جب تک آدمی کسی عبادت کے کرنے سے تنگ نہ ہو جائے، تو اللہ اس کے عبادت سے خوش ہو ہوتے ہیں. اس پر ایک چھوٹے سا واقعہ بھی سناتا ہوں آپ کو. آپ خاتون بھی ہیں، آپ کے لیے ایک خاص طور پہ واقعہ بھی خاتون کا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. انہوں نے مسجد نبی میں ایک رسی باندھی ہوئی تھی. یہ شروع کے واقعات کی بات ہے جب مسجد نبی میں بھی خواتین آیا کرتی تھی نماز پڑھنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، دیکھا یہ رسی بندھی ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا بھائی یہ رسی کس نے باندھی ہے اور کیوں باندھی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ام سلمہ نماز پڑھتی ہیں، جب نماز پڑھتے پڑھتے انہیں نیند آ جاتی ہے تو یہ رسی پکڑ لیتی ہیں. یعنی اتنا جوش نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فوراً کھول دیا جائے. نیند عبادت اتنی کریں جتنی ذوق و شوق سے کر سکتے ہیں، جب نیند آ جائے تو سو جائیں، چھوڑ دیں. اس کو ہم یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت سے خوش ہوتے ہیں جو آپ جتنی کر سکیں، جو آپ کی استطاعت میں ہے. تو آپ اگر 20 رکعتیں پڑھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو سنت موقدہ ہے، پڑھنی چاہیے. لیکن اگر ذوق و شوق سے آپ اس سے زیادہ تہجد میں اور رکعتیں پڑھ سکتے تو پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعتیں بھی بہت ہیں. تو اس لیے عبادت اتنی کرنی چاہیے. ہاں روزہ چونکہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، جو مسافر نہیں ہے اور جو بیمار نہیں ہے، استطاعت رکھتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہیں. نوافل ہوتے تو گنجائش ہوتی، یہ فرائض میں سے ہے، تو اس میں روزہ رکھیں. لیکن پھر اس روزہ رکھنے کے بعد اس کی بہت ساری احتیاط ہے. یعنی بہت ساری چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے. روزے کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، بتائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس ٹائم کو، تو یہ ایک شروع کی بات تھی کہ جتنی عبادت آپ شوق سے کر سکتے ہیں اللہ اسے پسند کرتے ہیں. اس عبادت کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ رکعت میں نماز میں لگے ہوئے ہیں اور تراویح میں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو نیند آ رہی ہے، کہیں اور ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میکسیمم آپ عبادت کر سکتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن اتنی عبادت کریں جہاں پر آدمی تنگ نہ آ جائے، اور ذوق و شوق اور حاضر دماغی سے اللہ کی حضوری والی عبادت ہو. ایسا نہ ہو کہ عبادت یہاں ہے مگر دل کہیں اور ہے، تو ایسی عبادت تو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں. بالکل. تو جب ہم روزے کے مقاصد کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں عبادت تو اس کا اہم جزو ہے. عبادت کے علاوہ بھی جو ہے ہم کیا کیا ایسے کام کر سکتے ہیں جن کو ہم کر کے زیادہ سے زیادہ اس روزے کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. سب سے پہلے روزے کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا اس آیت میں ہی اس کی حکمت بھی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں. یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، پہلے والوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. تم پر اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. یہ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اگر میں شارٹ لفظوں میں سمجھاؤں تو بس اس کو آپ یوں سمجھیے کہ تقوی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آدمی جس کام میں بھی کرنے جا رہا ہے پہلے یہ سوچ لے کہ میرے اللہ کا اس میں حکم کیا ہے. اور جب انسان کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. تو وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بس اسے اتنا پتہ ہو اللہ نے فرمایا یا اللہ کا حکم ہے، تو فی البدیہہ اس کے پاؤں یا اس کے ہاتھ اس طرف چل پڑتے ہیں. اور جب یہ پتہ چلے کہ یہ حکم میرے اللہ نے منع کیا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، بس اسلام الاؤ نہیں ہے، شریعت نے منع کر دیا ہے، تو اس کو یہ ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے بھائی کیوں کیا شریعت نے. یا وہ اس سوچ و بچار میں نہ پڑے یا اس لاجک میں نہ جائے کہ بھئی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یا یہ اس زمانے کی بات ہے یا اس زمانے کی. آج کل یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگ اس سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں بھئی کیوں کہا ایسے. وہ ٹھیک ہے کہ حکمت پوچھنی چاہیے شریعت کے احکام کی، لیکن ہر حکم کی حکمت بھی شاید ہر ایک کو معلوم نہ ہو، وہ اللہ ہی جانے کہ کیا کیا. لیکن اللہ نے اس روزے کی حکمت ہمیں بتا دی اور وہ ہے تقوی.
اور تقوی یہ ایسا خوف ہے اللہ کا کہ جب آپ فی البدی خود بخود انسان کی عادت بن جائے شریعت پر چلنا، یہ ہے تقوی. تو ایسا مزاج بن جائے انسان کا کہ مجھے اللہ کے احکامات کو سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس حکم کا مجھے پتہ چلتا جائے گا کہ یہ میرے اللہ نے کہا ہے یا میرے شریعت کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، تو بس دل اس کو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو ایک تو حکمت یہ ہے. پھر اس تقوی کے انعامات بہت سارے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. مثلا ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ ہر مشکل میں اس کے لیے راستہ بنا دیں گے. ایک جگہ فرمایا ایک انعام یہ ہوا. دوسرا انعام فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وہ جیسے حدیث آیت میں ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین. اسی طرح یوں بھی فرمایا کہ تقوی والوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ اللہ ہے. تو اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. تو یہ تقوی ہے اس کا بیان. اب تقوی کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جب آدمی دیکھو، جب ہم یہ دیکھتے ہیں حدیثوں میں روزے کے بارے میں کیا کیا فرمایا، تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حدیث قدسی مین کہ اللہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے سارے اعمال، کل عمل ابن آدم لہو، انسان کے سارے اعمال وہ اس کے اپنے لیے ہیں. یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنا فائدہ ہے، اور کوئی عبادت کر رہا ہے تو اپنا فائدہ ہے، مگر روزہ جو عبادت کر رہا ہے یہ میرے لیے ہے. یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے. اچھا یہ کیسے اللہ کے لیے ہے؟ ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دکھاوا آ جاتا ہے انسان کے اندر. بچپن میں ہم بھی استاد کے ڈر سے یا امی ابو کے ڈر سے نماز پڑھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے صف میں اور پڑھ رہے ہوتے تھے کہ یہ دیکھ لیں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. تو وہ بچپن تھا، لیکن جب بڑے ہوئے تو پتہ چلے تو اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں دکھاوا آ سکتا ہے. بالکل. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ آپ تنہائی میں جا کے بھی آپ باز آ رہے ہیں، کھا پی نہیں رہے ہیں، اور آپ کو کوئی کمرے میں دیکھ بھی نہیں رہا، اور آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ رکے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے ڈر سے رکے ہوئے ہیں. تو یہ پریکٹس ہے کہ جس طرح انسان اس اللہ کے اس روزے کے حکم میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تنہائی میں اکیلے میں اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام بھی ایسا رکھا. کہا کہ یہ چونکہ میرے لیے میرے خوف سے رکا ہوا ہے نا، تو اس کا انعام یہ ہے کہ اس کا بدلہ بھی اب میں ہی دوں گا. یعنی باقی چیزوں کے بدلے متعین ہے. نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 گنا اتنا ثواب، یہ ثواب وہ ثواب. روزے کے بارے میں کوئی لمیٹیشن نہیں بتائی کہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا، بلکہ کہا چونکہ یہ میرے لیے اب اس کا بدلہ میں اپنی شان کے مطابق دوں گا. تو علماء نے کہا اس کا بدلہ کسی اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ کسی ہاتھے میں نہیں آ سکتی، اسی طرح اس کا انعام اتنا ہے کہ وہ آ ہی نہیں سکتا کسی چیز میں. تو چونکہ اس کا احاطہ نہیں کیا تو اس کو کہیں گے ہم اجر عظیم، بس اللہ اجر عظیم دیں گے. وہ اتنا کتنا ہوگا، کیا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام بھی اجر عظیم کی بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ عظمت والا ہے. اس کے مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کتنا کچھ ملے گا. ایسے ہی ہے. سو جب ابھی ہم تقوی کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ تقوی اتنا بڑا ایک سبجیکٹ ہے کہ اس پر ہر ایسپیکٹ کو بات کرنا اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو جی ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. اس سے پہلے لیتے ہیں ہم بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ کے آنے کا، آپ کے وقت نکالنے کا، اور ہم یقیناً آپ کو پھر تکلیف دیں گے ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ. تو جی ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ.
جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں اپنے سیگمنٹ مہمان رمضان کے ساتھ، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہمارے بہت ہی اسپیشل مہمان ہیں. سیزنڈ بینکر ہیں، فائنینشیل انکلوژن کی ایڈوکیسی کرتے رہے ہیں اور بلکہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ویمن امپاورمنٹ پہ اور ایجوکیشن سیکٹر پہ ان کا بہت کام ہے. تو آئیے ملتے ہیں رضوان خلیل شمسی صاحب سے. السلام علیکم رضوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. رمضان مبارک سب سے پہلے آپ کو. خیر مبارک. اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ جی اللہ کا شکر ہے. اور رمضان تو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری روٹین بالکل ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. بالکل. جو ہمیں ایک بریک ملتی ہے اپنی ٹریڈیشنل روٹین سے، اور ساتھ ساتھ موقع ملتا ہے کہ ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرسپیکشن کر سکتے ہیں، اپنے کلینزنگ کر سکتے ہیں، اپنی اسپریچول کلینزنگ کر سکتے ہیں اس مہینے میں. تو وی آر فارچونیٹ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بطور مسلمان رمضان کا تحفہ دیا ہوا ہے. بے شک بے شک. اور اس میں ہم سب سے اچھی بات جو ہوتی ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہمارے جو ریلیشن جن سے ہم بہت عرصے سے بات نہیں کر پا رہے ہوتے، مل نہیں پا رہے ہوتے، وہ بھی ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم ان سے مل سکیں، بات کر سکیں. جی بالکل. رمضان کنیکٹ ہو سکیں ان سے. جی ایک طرف تو رمضان جہاں ہماری انڈیویجول اسپریچولزم کو انووک کرتا ہے، دوسری طرف یہ کمیونٹی اسپرٹ کو بھی اجاگر کرتا ہے. اٹس اباؤٹ کمیونٹی اسپرٹ. ظاہر ہے کہ جس طرح کہ ہمارے یہاں ایک روایت بن چکی ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ایک تو ہمارے دسترخوان بہت وسیع ہو جاتے ہیں، سڑکوں پر لوگوں کو افطار کروا رہے ہوتے ہیں. کراچی میں تو بہت زیادہ یہ کلچر ہے، باقی شہروں میں بھی ہے لیکن کراچی میں زیادہ خاص طور پہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے جو محروم طبقے ہیں، جو ایسے عزیز رشتہ دار جاننے والے جن کو ہم کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں اس مہینے کے توسط سے، تو یہ کمیونٹی اسپرٹ اس مہینے کا خاصہ ہے میرے. جی جی جی. تو آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک فائنینشیل سیکٹر سے ہے، اور آپ ایک بہت بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بینگ دا بینکر آج کل کیونکہ ہماری جو فائنینشیل اکنامک کنڈیشن ہے وہ بڑی کویسچنیبل ہو گئی ہے، کہ مطلب کافی اس میں سوال اٹھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرف ہمارا جا رہا ہے؟ ہمارا انکلینیشن ہے یا ہم ڈکلائن کی طرف ہیں؟ دیکھیے اکانومی جو ہے وہ مختلف سائیکل سے گزرتی ہے. اس میں کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی کیفیت میں نہیں رہ جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایسی اکانومی جو کہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. بہت سارے چیزیں ہم خود نہیں بناتے، ہمیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں. تو اور ہم بہت زیادہ چیزیں باہر بھیجتے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہماری تھوڑی ڈپینڈنسی زیادہ ہے، اور ہماری ورک فورس اتنی زیادہ اسکلفل اور پروڈکٹیو نہیں ہے جس طرح سے اتنے بڑے ملک کی ورک فورس کو ہونا چاہیے. تو ان چیزوں سے اس میں سے میرے خیال سے زیادہ فیکٹر یہ بھی انوالوڈ ہے کہ خواتین اتنی انوالو نہیں ہیں، جو کہ اب ایک میجورٹی ہے. میجورٹی میں دیکھا جائے کہ اگر سینسس اگر آپ چیک کریں تو میجورٹی میں خواتین ہیں. تقریباً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب سلائٹلی میجورٹی میں ہو گئی ہیں، ٹیکنیکلی میجورٹی میں ہو گئی ہیں کہ 51% خواتین ہیں. جی بالکل. تو ظاہر ہے کہ آپ کی آبادی جو ہے وہ اس طریقے سے پروڈکشن میں انوالو نہیں ہے جس طرح سے اس کے انوالو ہونے سے ظاہر ہے بہت زیادہ ہماری جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا، ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. خواتین کی شمولیت تو بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی مطلب جس طرح کہ میں نے بات کی کہ ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ ایک فیز میں نہیں رہتے ہیں، تو اچھے برے ادوار آتے ہیں، لیکن جن قوموں میں ریزیلینس ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے اور منظم ہوتی ہیں، تو وہ یقیناً ان فیزز سے نکل جاتے ہیں. تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں تو ہم کچھ اچھے سائنس دیکھ رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس فیز سے نکلنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. انشاءاللہ ضرور ضرور بالکل. اچھا، آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آپ نے ویمن امپاورمنٹ پہ اور ایجوکیشن سیکٹر پہ کافی کام کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے. جی دیکھیں، وومن امپاورمنٹ میں جو میرا زیادہ کام ہے اور جس ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں، ہمارے یہاں زیادہ جو کام ہے وہ وومن فائنینشیل انکلوژن کے ریفرنس میں ہے. کیونکہ فائنینشیل انکلوژن یا مالیاتی شمولیت جو ہے وہ ایک راستہ ہے خوشحالی کی طرف. اور فائنینشیل انکلوژن کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ فائنینشیل لٹریسی یا مالیاتی تعلیم ہو لوگوں کے پاس. اور اس میں خواتین کے علاوہ ہمارے جو مرد سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا، ان میں بھی مالیاتی جو تعلیم ہے وہ اس قدر نہیں ہے، اتنی آگاہی نہیں ہے فائنانس کے بارے میں. فائنینشیل لٹریسی اس کا نہیں ہے جس سے آپ انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں. اور خواتین میں اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے.
تو ہم نے یہی ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم مالیاتی شمولیت کے لیے خواتین کو زیادہ فائنینشیل لٹریسی، پورا ایک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، جو 2015 میں بنائی گئی تھی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ 2015 میں جب اقوام متحدہ نے دنیا میں ترقی کے اہداف طے کیے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنائے، تو انہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر ایک گول جو ہے وہ فائنینشیل انکلوژن بھی ہے. اور فائنینشیل انکلوژن اس لیے ہے کہ وہ ایونچولی فائنینشیل ویل بینگ اور اکنامک ویل بینگ کو لیڈ کرتا ہے. تو فائنینشیل انکلوژن تک میں ضروری ہے کہ آپ کے بینکاری نظام کا حصہ بنے، آپ کے ٹرانزیکشن ڈاکومنٹڈ ہوں. اس سے آپ کے ڈاکومنٹ ہونے سے بینک پھر آپ کو قرضے دیتے ہیں. جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر ڈسپلن آتا ہے، اور اس ڈسپلن سے پھر آپ اپنے کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں. اور ایون اگر آپ ایک کاروبار، اور اب تو کئی جو کہ اب گگ اکانومی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ انٹرنیٹ اور ای کامرس کے پھیلاؤ کے باعث، تو اب خواتین کے پاس کام کرنے کے مواقع ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. اب خواتین گھر بیٹھ کے بہت سے کام کر سکتی ہیں. بالکل. تو اگر ان کے پاس فائنینشیل لٹریسی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے بینک اکاؤنٹ کس طرح سے کھلوانا ہے، اس کے بعد میں نے بینک میں اپنے پیسے کس طرح سے منگوانے ہیں، کس طرح سے ادائیگیاں کرنی ہیں، اور کس طرح سے میں نے اپنی بچت کو انویسٹ کرنا ہے، جس سے میں نے اپنی بچت سے مزید پیسے کمانے ہیں. جو کہ آپ جب بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ منافع سے بچت بھی ہوتی ہے، اور اس بچت کو پھر آپ یا تو اسی بزنس میں ریسائیکل کرتے ہیں یا آپ کسی اور جگہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کی تعلیم، بینکنگ کے بارے میں بنیادی شعور جو ہے وہ بہت ضروری ہے کاروبار کی ترقی کے لیے. اور اگر آپ کاروبار نہیں بھی کرتے، آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، تو ایک ہاؤس وائف بھی گھر کے اندر ایک مینیجر ہوتی ہیں. بالکل. وہ اپنی سب سے امپورٹنٹ کام ہاؤس وائف کا ہی ہوتا ہے. اور ہاؤس وائف کے کام کا اس لیے دوہرا ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ایک طرف تو گھر کے تمام فائنانس کو مینیج کرتی ہیں، گھر کا بجٹ خواتین ہی بناتی ہیں اور خواتین ہی اس کو چلاتی ہیں. بالکل. دوسری طرف انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان اور اپنے شوہر کو ان کے کیریئر میں یا اپنے والد کو، بھائی کو سپورٹ کرنا ہے. تو وہ اگر اس ایک ہاؤس وائف ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس اگر مالیاتی تعلیم ہے، مالیاتی شمولیت ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس انسان کی اپنی فائنانس ٹھیک ہوتی ہے، جو اپنے مالی معاملات کو درست رکھتا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب زندگی ہوتی ہے. اس کی زندگی میں سٹریس کم ہوتی ہے، اس کے وہ اپنی مختلف پرابلمس کو جو کہ فائنینس ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بہتر فائنینشیل پلاننگ سے زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. تو یہ بہت اس کی سگنیفیکنس ہے، بہت افادیت ہے اس چیز. بالکل. اچھا، جب آپ فائنینشیل لٹریسی کی بات کر رہے ہیں، تو جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو آپ نے دیکھا، جب آپ نے اس میں کام کیا، تو آپ کو کیا لگا کہ مطلب اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے ابھی بھی؟ ہاں، یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اچھا سوال کیا. دیکھیں کہ اگر آپ ہمارے تعلیمی نصاب کو دیکھیں، خواہ وہ ہم کیمبرج سسٹم میں جو بچے پڑھتے ہیں، جو ہمارے روایتی بورڈس ہیں، لوکل بورڈس گورنمنٹ اسکولس کے یا گورنمنٹ کے بورڈ سے منسلک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں سلیبس میں فائنینشیل ایجوکیشن بالکل ناپید نظر آتی ہے. اور کچھ اسکولوں میں ہم اکنامکس یا سوکس کا سبجیکٹ یا اس طرح سے ریلیٹڈ دوسرے سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ ایک تو آپشنل ہوتے ہیں اور وہ محدود بچے ان کو لیتے ہیں. بالکل. جبکہ فائنینشیل لٹریسی میری نظر میں ایک بنیادی ضرورت ہے. ہر انسان کو بالآخر مطلب معیشت سے پالا پڑتا ہے، اس نے لین دین کرنا ہے. یہ بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر بچپن سے ہی یہ ٹریننگ ہو جائے تو آگے جا کے بچے اپنے کیریئر چوائسیز میں بھی زیادہ ویل انفارم ڈیسیجن کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تو اسی کے مد نظر ہم نے جو ہمارے سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک، اور جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس نے مل کر ایک ینگ فائنینشیل لٹریسی پروگرام بھی رن کیا ہے. اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس جو ہے، اس نے یہ ینگ فائنینشیل لٹریسی پروگرام جو ہے وہ 12 سال سے 15 سال تک کے بچوں کے لیے چلایا. اس میں کتابیں بنائی گئی ہیں، اس میں انفارمیشنل ویڈیوز ہیں، اور ایک آن لائن ٹیسٹ بھی ہے جو کہ آپ اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد خود سے دے سکتے ہیں، اور آپ کو ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اس ٹیسٹ کو پاس کر کے. اوکے. تو یہ بچوں کے لیے بھی ہے، اور ہم نے کئی اسکولوں میں جا کر جو ہے بچوں کو اس میں پڑھایا، اور اب ہم اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. جیسے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سینٹرل بینک کا ایک ایجنڈا ہے کہ 2028 تک ہم نے پورے بینکنگ نظام کو اسلامک کرنا ہے. تو اس کے اندر بھی جو سینٹرل بینک کی ایک اسکیم ہے جو کہ ینگ ایڈوکیٹس آف اسلامک بینکنگ ہے. تو اسکولوں میں جو کہ 8th کلاس سے لے کے 12th کلاس تک کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو جا کے ہم اپنا
تھوڑی سی اویئرنیس دیتے ہیں, پھر ان کو ہم اپنا ایڈوکیٹ بناتے ہیں کہ آپ آگے مزید بچوں کو خود سے ٹرین کریں. تو یہ جو چین ریئیکشن ہے اس کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اس طریقے. تو اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہ بچے جو ہیں آگے جا کر کسی کو بتا رہے ہیں, کتنے لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ ہاں بالکل, اب بالکل ایسا ہی ہے. ان بچوں کو ہم ٹریننگ دینے کے بعد اس میں یہ تو میں نے بات کی کہ خالی جو بچے ہمارے اسکول اور کالج کے ہیں, اس کے علاوہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم زیادہ کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. ان کو ہم امبیسڈرز بناتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں. جو کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھوڑا سا ایک تو وہ اڈلٹ لائف میں آ چکا ہوتا ہے, تو اس کے پاس موبلٹی ہوتی ہے ریلیٹیولی. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اسکول کے اندر ہی ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ اسکول تک ہی میسیج پہنچائیں, لیکن جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر ان کو ہم باقاعدہ ٹرین اور مانیٹر کرتے ہیں. ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. تو اگر اس کورس کو ہم تھوڑا سا سمپلیفائی کریں کہ اس میں کیا کیا آفرنگز ہیں آپ کے اس کورس میں؟ دیکھیں, جو ایک دو طرح کی میں نے کورس بتایا. ایک تو اسلامک بینکنگ ہے, جس میں اسلامک بینکنگ کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں, جو متھ ہیں لوگوں میں کہ یہ روایتی بینکاری کی کوئی اور شکل ہے. ایک تو ان متھس کو ہم ڈی بنک کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور اسلامک بینکاری سے روشناس کراتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پروڈکٹس ہیں. اس کے علاوہ ہماری دوسری ایک پالیسی ہے جو کہ بینکنگ آن ایکویلٹی ہے, یا مساوات کی بنیاد پہ بینکاری ہے, جو خواتین کی بینکاری میں شمولیت کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی ہے. اس پالیسی کے اندر بھی ہم بینکنگ آن ایکویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے ہم نے سفیر بنائے ہیں, بینکنگ آن ایکویلٹی ایمبیسڈر بنائے ہیں. ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ہم ایک سلیکشن پروسیس کے ذریعے منتخب کر کے ان کی پھر ہم ایک ٹریننگ کراتے ہیں, جس میں ہم ان کو اسلامک بینکنگ اور وومن امپاورمنٹ اور انٹرپرینیورشپ, سوشل انٹرپرینیورشپ, ان چیزوں کی ٹریننگ دے کے پھر ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جا کے مختلف کمیونٹیز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اسی طرح کے اویئرنیس پروگرامز کریں تاکہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائے. تو ڈفرینٹ چینلز اڈاپٹ ہوتے ہیں, جس میں یہ بھی ایک ہے. صحیح. اچھا, جب آپ خواتین کے سیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ بینکنگ کی طرف آئیں, اپنے اکاؤنٹس کھولیں, اس میں سب سے بڑی ہنڈرنس جو آج کل آتی ہے خواتین کو, پہلے بھی آتی تھی خیر, اب ابھی بھی جو آتی ہے وہ اس کو ریموو شاید نہیں کرا گیا, وہ یہ ہے کہ آپ کو کنکرنس چاہیے آپ کے میل ہیڈ سے, چاہے وہ آپ کے فادر ہوں, چاہے آپ کے وہ ہسبینڈ ہوں, آپ کو کسی کی ایک کی کنکرنس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ مطلب ہی از الاؤنگ یو. یہ ابھی تک اس کو آپ لوگوں نے کرا ہے یا اس پر ابھی کوئی فوکس ہے کہ اب خواتین جو ہے انڈیویجولی جائیں اور اپنا اکاؤنٹ کھول لیں؟ نہیں, ہم تو بلکہ جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے وہ تو ایسی کوئی قدغن نہیں لگاتی خواتین پہ کہ ان کو کسی کی کنکرنس چاہیے. لیکن بعض اوقات بینکرز جو ہیں وہ جب وہ برانچ میں جاتی ہیں تو ان کے پاس معلومات بعض اوقات مکمل نہیں ہوتی ہیں, یا وہ کم معلومات کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اس طرح کا کوئی پیغام چلا جاتا ہے جو در حقیقت پالیسی کا حصہ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ اب تو چونکہ ڈیجیٹل ایج کا دور ہے اور ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے مرکزی بینک کی جانب سے, اور باقاعدہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہیں یا ڈیجیٹل والیٹس جو ہیں وہ اب کامن ہے. بالکل. اب اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی گھر سے ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے موبائل فون پہ ود ان 5 منٹس اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے مشہور آپ کو معلوم ہے کہ ایزی پیسہ یا جائز کیش اس طرح کی کمپنیاں ہیں, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں ان سب کو یہ اب سب نے اپنے ڈیجیٹل والیٹس کریٹ کر لیے ہیں. آپ ابھی بینک میں بھی HBL کنیکٹ کا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, آپ UBL میں UBL اومنی کا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, آپ بینک الفلاح میں الفا مال سے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. دیز آر جسٹ سم آف دا ایگزامپلس کہ آپ کسی بھی بینک کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور اس میں آپ 10 لاکھ روپے تک کا لین دین کر سکتے ہیں بغیر کہیں جائے, آپ کے موبائل سے کہیں وہ آپ جی وہی ہے کہ اس میں ذرا تھوڑا سا لمیٹیشنز ہے. ہاں, اس میں مطلب جو میکسیمم ہے اس میں وہ الاؤ کرتا ہے کہ 10 لاکھ تک آپ جا سکتے ہیں, لیول 1 جو اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں بھی ہے تو اسٹیٹ بینک نے آسان موبائل اکاؤنٹ کی بھی اسکیم متعارف کرائی ہوئی ہے کہ آپ آسان موبائل اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ اپنے فیچر فون سے یا بٹنوں والا جو فون ہوتا ہے جو اس سے بھی آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آپ کو ایک نمبر پہ میسیج کرنا ہے اور اس نمبر پہ میسیج کر کے آپ اس وہ آپ کے پھر میسیج ایکسچینج ہوں گے اور شارٹ کوڈ سروس کے ذریعے آپ ہر چیز کا جواب دیں گے کوڈ کے ذریعے, تو آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور آپ اسی کے ذریعے پھر اس کے ایجنٹ کے ذریعے پیسے جمع کرا سکتے ہیں, پیسے نکلوا سکتے ہیں. تو 10 لاکھ روپے تک یا جس سے اوپر اگر آپ نے ٹرانزیکشن کرنے ہیں, جو کہ سب میجورٹی تو 10 لاکھ میں کور ہو جاتی ہے, لیکن اگر کوئی زیادہ سکسیزفل ہوتا ہے 10 لاکھ سے اوپر جاتا ہے تو پھر وہ بینک جا کے اس اکاؤنٹ کا لیول اپ گریڈ کرا سکتا ہے. تو جب تک آپ 10 لاکھ تک پہنچیں گے تو آلریڈی آپ اتنے
ویل ورسڈ ہو چکے ہوتے ہیں سسٹم کے ساتھ تو پھر آپ کے لیے مطلب آگے جا کے آسانیاں ویسے ہی ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل. جی آپ نے آج ہمیں خاصی کام کی باتیں بتائیں اور اسپیشلی جب بہت سے متس جو ہوتے ہیں جو خواتین کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. تو تھینک یو سو مچ رضوان خلیل شمسی صاحب آپ کے آنے کا, آپ کے ہمارے لیے خاص ٹائم نکالنے کا. لیکن یقیناً ابھی ہماری آپ سے اور بہت کچھ انفارمیشن لینی باقی ہے اور خاص طور سے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کری تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے. اور تب تک کے لیے ناظرین چلتے ہیں ہم بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے ہم کچن میں دیکھیں گے ہماری شیف ہمارے لیے آج کیا بنا رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم. تھینک یو ظفر. میں ہوں شیف بختیار حسن اور میں ماسٹر کلاس پاکستان سے کلینری اسٹوڈنٹ ہوں. آج ہم بنا رہے ہیں چکن اینڈ چیز سینڈوچ. اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹس بتا دوں گی. ہمیں چاہیے بریڈ, ہمیں چاہیے چکن اسپریڈ جس کی ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیسے بنائی ہے. ہمیں چاہیے چیز اینڈ بٹر اور ہم نے یہ تمام چیزیں پرچیز کی ہیں نائس سپر مارکیٹ اینڈ فارمیسی سے. اچھا اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اسپریڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی. سب سے پہلے ہم نے چکن لی تھی 150 گرامس کیونکہ ہم بنا رہے ہیں 2 پرسنس کے لیے. اس کو آپ اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ آگے ڈبل کر سکتے ہیں, ملٹیپلائی بائی 3 4 5. اور یہ بہت ایزی, بہت یمی یہ ریسیپی ہے. آپ سب ضرور رمضان میں ٹرائی کیجیے گا, آپ کی فیملی کو بہت اچھی لگے گی. میرے گھر میں تو سب کو بہت پسند ہے, ہم لوگ بہت اچھے سے انجوائے کرتے ہیں. آتے ہیں بیک ٹو دا ریسیپی. سب سے پہلے آپ چکن لیں گے, چکن کو اچھے سے واش کر لیجیے گا. ہم نے اسے بوائل کرنا ہے سالٹ اینڈ پیپر کے ساتھ. جب یہ بوائل ہو جائے گی آپ نے اس کو اسٹرین کرنا ہے اور چکن کو شریڈ کرنا ہے. بہت موٹا موٹا نہیں, تھوڑا سا باریک شریڈ کیجیے گا. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون کریم چیز ڈالنی ہے. 3 to 4 ٹیبل اسپون آپ نے میونیز ڈالنی ہے, سمپل میونیز. اینڈ 1 ٹیبل اسپون آپ نے یوگرٹ ڈالنا ہے. بٹ یوگرٹ ہم نے کمپنی والا یوز کرنا ہے, وہ ڈیری والا یوز نہیں کرنا. کمپنی والا سویٹنڈ یوگرٹ یوز کرنا ہے 1 ٹیبل اسپون. سالٹ اینڈ پیپر آپ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ڈالیے گا. اور ہم اس کے اندر تھوڑی سی سیزننگ ایڈ کریں گے, مکسڈ ہربس یوز کریں گے, تھوڑا سا اوریگینو اینڈ چکن پاؤڈر یوز کریں گے. اس کے بعد اس کو گڈ مکس دیں گے اور آپ کی اسپریڈ ریڈی ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ نے یہ بریڈ لینی ہے. بریڈ کے چاروں کارنرز کو آپ نے کٹ کرنا ہے. اس کے بعد اس پہ آپ نے اچھے سے بٹر پلیس کر دینا ہے.
اور اب آپ اس پہ چکن اسپریڈ کو اسپریڈ کر دیں گے. یہ ہماری چکن اسپریڈ ہے. آپ نے بالکل بھی اوور فل نہیں کرنا ورنہ آپ کا سینڈوچ سوگی ہو جائے گا, بیچ میں سے ٹوٹ بھی سکتا ہے. اس کو نارمل فل کیجیے گا. اسپریڈ کو آپ بنا کے اپنے لیے رکھ بھی سکتے ہیں. یہ 3 سے 4 دن آرام سے نارمل ٹیمپریچر ریفریجریٹر میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ اتنے اچھے سینڈوچز ہیں, آپ اپنے بچوں کو لنچ میں پیک کر کے دے سکتے ہیں. آپ آفس جا رہے ہیں, آپ کو جلدی ہے, تو آپ اسے آرام سے جلدی سے بنا کر لے کے جا سکتے ہیں. اس میں چیز آپ ضرور ڈالیے گا, اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے. میں اس کے اندر چیڈر چیز سلائس یوز کر رہی ہوں. آپ سینڈوچ سلائس اور نارمل موزریلا چیز وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. دس ون یہ آپ نے پلیس کر دیا. پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اور بریڈ کا سلائس لیا جس کے 4 کارنرز کٹ ہونے چاہیے. کارنرز ہم اس لیے کٹ کروا رہے ہیں تاکہ ایک دم تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں تو آپ کو ماؤتھ فیل اتنا اچھا نہیں آتا. کٹ ہوئے ہوئے ہوں گے تو وہ سافٹ سا فیل ہوتا ہے, وہ بہت اچھا آتا ہے. اس کے بعد اب آپ اس کو کر سکتے ہیں کلوزڈ. اچھا, یہ والے سینڈوچز آپ اس کو اس طرح سے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ پین لیجئے, پین پہ ہلکا سا بٹر لگائیے, یہ سینڈوچ رکھ دیجئے, دونوں سائڈ سے تھوڑا سا ٹوسٹ کر لیجئے, تب بھی بہت اچھا, بہت مزے کا لگتا ہے. اور اس طرح بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں جیسے میں نے یوٹیلائز کیا ہے. یہ میری فیملی میں بہت اچھے ہیں, سب بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بنا کر کھلائیں. یہ بہت مطلب آسان سے, بہت ایزی سے اور بہت یمی سے بن جاتے ہیں. یہ دیکھیے, آپ دیکھ رہے ہیں چکن کس طریقے سے نظر آ رہی ہے. اتنی اچھے سے چکن اس میں آپ ڈالیے گا تو بہت اچھا لگتا ہے, یہ بہت مزے کا بن جاتا ہے. اب ہم ایک اور پریپیئر کر لیتے ہیں. یس, اچھا, اس میں آپ زیادہ بھر کے یوگرٹ, زیادہ کریم یوز مت کیجیے گا تو یہ بہت رنی سا مکسچر بنے گا. ہم ہر چیز بہت بیلنس طریقے سے یوز کریں گے تاکہ یہ اس طریقے سے تھک پیسٹ سا بنے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس طرح. یہ میرے دونوں سینڈوچز آپ کے سامنے, ہمیں 5 to 6 منٹس لگے ہیں اس کو اسمبل کرنے میں بھی نہیں, اور یہ ریڈی ہو گئے ہیں. اور اس کے پریپریشن ٹائم بھی جسٹ 10 to 12 منٹس ہے. آپ کی چکن بوائل ہو, شریڈ ہوئی ہوئی ہو, جو آپ پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں رمضان میں اسپیشلی, تاکہ آپ کا ٹائم سیف ہو سکے اور آپ آرام سے رمضان اپنا انجوائے کر سکیں. آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا رمضان میں, بہت اچھا ہے, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم اس کو تھوڑے سے منٹ لیوز کے ساتھ ایک خوبصورت کلر دینے کے لیے ایسے گارنش کر دیں گے. آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اوور بیک ٹو یو ظفر شاہ.